السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم کما تحب وترضی۔ معزز خواتین و حضرات، تفسیر آن لائن اماں پاڑے کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ جمعہ اور ہفتہ اور اتوار کلاس منعقد کی جاتی ہے۔ آج پچھلے ہم نے گزشتہ اتوار کو ہم نے جہاں سے اپنے سبق کو چھوڑا تھا اور سورت کو مکمل کیا تھا، وہ سورت تھی سورت الفیل، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کی واضح کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کو کس طرح تباہ و برباد کیا اور ان کے جو چالیں تھیں ان کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا۔ آج جو سورت ہے اس سے اگلی وہ ہے سورت القریش۔ قریش کا معنی قریش ہی ہے کہ مکے کے اندر جو رہنے والی بستی تھی ان کو قریش کہا جاتا تھا۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، یہاں اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے نا لإیلاف قریش، اس کا معنی ہے کہ قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ، مفسرین نے اس کے دو معنی کیے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ قریش والوں کو، یعنی جو مکے کے اندر رہتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے احسانات یاد کروا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار ان کے اوپر احسان کیے تھے۔ سب سے پہلا احسان تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ کیا تھا کہ یہ لوگ سال میں 2 تجارتی سفر کرتے تھے، کیونکہ ایک سفر وہ کرتے تھے موسم گرما میں اور ایک سفر وہ کرتے تھے موسم سرما میں۔ یہ لوگ گرمی کے موسم میں شام کی طرف سفر کرتے تھے کیونکہ وہ سرد علاقہ تھا، اور سردی کے موسم میں یہ یمن کی طرف کرتے تھے کیونکہ وہ گرم علاقہ تھا۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ احسان کیا۔ دوسرا احسان یہ تھا کہ پورے عرب کے اندر یہ بدگمانی اور یہ حالات اس طرح کے پھیلے ہوئے تھے کہ دوسرے ممالک جب مرضی حملہ کر سکتے تھے عرب کے اوپر، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ خاص صرف مکے کے اندر رہنے والے کو اور مکے کے اندر رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان بخشا اور یہ شرف بخشا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور وہ امن میں رہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لإیلاف قریش، قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ قریش کو اپنے احسانات یاد کروا رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیے تھے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے دل میں سردی اور گرمی کے سفر کی محبت ڈالنے کی وجہ سے، یعنی یہ جو گرمی میں سفر کرنا اور سردی میں سفر کرنا، یعنی ایک سال کے اندر 2 تجارتی سفر کرنے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر محبت ڈالی ہوئی تھی۔ تو ظاہر بات ہے محبت ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہوا کہ جو میں نے آپ کے سامنے پہلے ذکر کیا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا، پس وہ عبادت کریں۔ کون عبادت کریں؟ قریش والے جو مکے کے اندر رہتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ جب خالق کائنات کسی کے اوپر احسان کرتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ مالک کائنات کا شکر ادا کرے اور مالک کائنات کا شکر ادا کرے اور اس کی نعمتوں کو عملی طور پر اچھے احسن طریقے سے سر انجام دے اپنی زندگی کے اندر۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان پر جو احسانات کیے تھے تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا، بس ان کو چاہیے کہ وہ عبادت کریں۔ کس کی عبادت کریں؟ رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی، یعنی وہ گھر کون سا تھا؟ بیت اللہ، مکہ مکرمہ، اور اس گھر کا رب کون تھا؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے 2 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات یاد کروائے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردی میں اور گرمی میں وہ جو 2 تجارتی سفر کرتے تھے ان میں ان معاونت کرنا اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کا مددگار بننا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ احسانات کیے تھے۔ آگے پیچھے اللہ نے جب 2 احسانات کا ذکر کر کے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا اب میں نے تم پر اتنے احسانات کیے، اب تمہیں کیا چاہیے؟ فَلْيَعْبُدُوا، پس تم عبادت کرو رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی، یعنی بیت اللہ کا رب کون ہے؟ اللہ۔ مکہ مکرمہ کا رب کون ہے؟ اللہ۔ تو جو اللہ ہے اس کی عبادت کرو۔ عبادت کیوں کرنی ہے؟ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کیونکہ جو پیچھے اللہ نے احسانات گنوائے ہیں کہ میں نے اہل قریش پر بے شمار احسانات کیے ہیں، تو اب اہل قریش کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی خالص ہو کر عبادت کریں۔
آگے اللہ فرماتے ہیں الذی، وہ ذات، اللہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں الذی، وہ ذات، پیچھے اللہ نے کہا فلیعبدوا، پس وہ عبادت کریں، رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی۔ کون سا رب؟ الذی، وہ ذات، اطعمہم، کہ انہیں کھانا کھلایا، من جوع، بھوک سے، وآمنہم، اور ان کو امن دیا، من خوف، خوف سے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دو احسانات اپنے گنوا دیے کہ جو اہل قریش مکہ مکرمہ میں جو رہتے تھے ان پر جو اللہ تعالیٰ نے کیے۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ سب سے پہلا یہ ہے اطعمہم، کہ ہم نے انہیں کھانا کھلایا، من جوع، بھوک سے، بھوک کی حالت میں تھے مگر ہم نے ان کو خوراک مہیا کی، خوراک فراہم کی، اور خوراک کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے۔ اور آگے وآمنہم من خوف، اور ان کو امن دیا، کس چیز سے؟ خوف سے۔ خوف کون سا تھا؟ خوف یہ تھا کہ جس طرح میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی واضح کیا ہے کہ پورے عرب کے اندر یہ بدگمانیاں اور یہ حالات اس طرح کے آئے ہوئے تھے کہ دوسرے ممالک جب مرضی عرب کے اوپر حملہ کر سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے عرب ممالک، کیونکہ دبئی بھی عرب ممالک میں آ جاتا ہے، اور اسی طرح بحرین بھی عرب ممالک میں آ جاتا ہے، ریاض، جدہ، یہ بھی عرب ممالک میں آ جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اہل قریش کو امن دیا تھا خوف سے۔ وہ امن کون سا تھا؟ دشمن سے، کیونکہ یہ جو اہل قریش تھے یہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، تو مکہ مکرمہ میں آ کر کوئی حملہ کر ہی نہیں سکتا، اس کی اتنی جرت ہی نہیں ہے، اس کے اندر اتنی پاور اور طاقت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں حفاظت کی ہے اپنے گھر کی اور مکہ مکرمہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ بھی ایک احسان ان کے اوپر واضح کیا کہ میں نے تم پر وہ بھی احسان کیا تھا کہ جب ہر طرف دشمن میلی آنکھ سے تمہاری طرف دیکھ رہا تھا، عرب ممالک کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر میں اللہ نے تمہارے اوپر احسان یہ کیا کہ تمہیں امن دیا خوف سے، تمہیں کھانا کھلایا بھوک سے، بھوک کی حالت میں تھے میں نے تمہیں کھانا دیا، رزق کے اسباب تمہارے لیے پیدا کیے، اور خوف کی تم حالت کے اندر تھے، ڈر کی حالت کے اندر تھے، مگر میں نے تمہیں خوف اور ڈر کی حالت میں امن بخشا، امن کے ساتھ تمہاری زندگی کو میں نے سدھارا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بے شمار احسانات کیے ہیں، تو ظاہر بات ہے جو رب اتنے احسانات کرنے والا ہے تو پھر آگے ظاہر بات ہے اس کی عبادت بھی کرنی چاہیے۔ جو اتنا رب ہمارے اوپر نعمتیں وعدے کرنے والا ہے تو اس کی عبادت بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ اب یہ اس صورت کے اندر ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ ظاہر بات ہے یہ صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی ہے تو کچھ ہمارے لیے بھی تو پیغام ہوگا نا۔ تو اس میں ہمارے لیے پیغام دو چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہر آئی ہوئی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، زبان سے بھی، اور اس میں دوسرا ہمارے لیے پیغام ہے عملی طور پہ بھی۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کو عملی طور پر لے کر آنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو یا بچی کو حافظہ دیا ہے، اب وہ حافظے کو اچھی طرح استعمال نہیں کرتا، یعنی نہیں کرتی۔ مثال کے طور پہ اس کے پاس اتنی صلاحیت، اتنی ایبلٹی موجود ہے کہ وہ قرآن کو 30 دن میں حفظ کر سکتا ہے، مگر وہ ہر ڈرامی بے پرواہی کرتی ہے یا کرتا ہے، تو گویا اس نے اللہ کی جو ایک نعمت تھی اس کو ضائع کر دیا۔ تو ہمارے لیے پیغام ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نعمت، سب سے پہلا اس صورت میں پیغام یہ دیا گیا ہے کہ اس کا شکر ادا کرو۔ ظاہر بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے لإیلاف قریش ایلاف رحلۃ الشتاء والصیف اپنی جو نعمتوں کا ذکر کیا، پھر آگے اللہ نے کہا شکر کرو۔ شکر کس شکل میں کرو؟ فلیعبدوا، عبادت کرو، رب ھذا البیت، اس گھر کے رب کی، یعنی خالق کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم پر نعمتیں کرے تو سب سے پہلے زبان سے بھی شکر ادا کریں اور عبادت سے بھی اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے اتنی نعمتیں ہم پر عطا کی ہیں، ہمیں عطا کی ہیں، ہماری اتنی اوقات نہیں تھی۔ اور دوسرا پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ جو اللہ نعمت عطا کرے اس کو اچھے طرح استعمال کرنا ہے، اچھے طریقے کے ساتھ۔ یہ نہ ہو کہ آدمی کو اللہ نے صلاحیت دی تھی نیک کام کرنے کی، اچھے کاموں کو سر انجام لانے کی، مگر وہ صلاحیت کو اس نے برے کاموں میں لگا دیا، تو اس نے اللہ کی نعمت کا شکر نہیں کیا بلکہ اللہ کی نعمت کو جھٹلایا اور ضائع کاموں اور
بیہودہ اور فضول کاموں کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اس نے ضائع کر دیا، تو جو ضائع کرتا ہے کل قیامت کے دن اس سے سوال بھی ہوگا۔ تو آج کی صورت یہ تھی ہماری سورۃ القریش۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی نعمتوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نعمتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ اس کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جس کو کچھ سمجھ نہ آئی ہو تو وہ واٹس ایپ گروپ جو بنا ہوا ہے اس میں سوال لکھ کر بھیج دیں، انشاءاللہ جواب دے دیا جائے گا۔ انشاءاللہ یہ جو اماں پاڑا ہے یہ اپنی تکمیل کے مراحل میں ہے، انشاءاللہ آخری اسباق چل رہے ہیں، تو چاہیے کہ غور اور توجہ اور دلچسپی کے ساتھ سنیں۔ انشاءاللہ پھر اماں پاڑے کا آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا، پھر جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہماری بہن یا بھائی آئیں گے تو انشاءاللہ ان کو سند اور انعامات سے بھی نوازا جائے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔